على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قال دخل علی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکم فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته بہ وسر انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلته تمامہ وکمالہ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك من اختار الله وأتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا وزتي قد جنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم
تحت الكساء فقال نبينا جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد زنت لك. فهبط نبينا جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله عليه الآلاء ويقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة النجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي إذا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا وفيه محمول فرج الله هما ولا مغمول كشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي الذنب والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ایک اور صلوات اور میں زحمت دوں گا وسیع زیدی کو سلام پیش کریں گے. وسیع زیدی صلوات. ہمارے دیگر صلوات. اللہ بھیا میں آ گئے ہوں نانا کدی بچا کے. بھیا میں آ گئے ہوں نانا کدی بچا کے. جاؤں گی اب مدینہ جاؤں گی اب مدینہ چہلم تیرا منا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے. اور معلوم ہے یہ تم کو زینب جڑ چکی ہے لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے. شاباش دو بہن کو شاباش دو بہن کو بھیا بھیا گلے لگا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی
بچا کے سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری کھائے ہے تازیانے بنت علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے پہچان لوگے مجھ کو حالت بدل گئی ہے چلتی ہے یہ ضعیفہ چلتی ہے یہ ضعیفہ بھیا کمر جھکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے اور کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی بابا کے بھی میں بدلے بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہو چکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے جاؤں گی اب مدینہ جاؤں گی اب مدینہ چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے سلامات جزاک خواتین حضرات ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے مرحومین کے لیے واقع مصطفیٰ میں آسودہ خاک مرحومین کے لیے ملت جعفریہ کے تمام شہداء کے لیے اور اسپانسر کے ان مرحومین کے لیے میں نام پڑھتا ہوں واحد علی صاحب اور ممتاز رضوی صلوات بر محمد و آل محمد اور اب میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے شباہت حسین محمد اللہم صلی علی محمد سید محمد صاحب کا ہے وہی تو سید محمد صاحب تشریف لا چکے ہیں ابھی اس وقت میں نہیں آئے ہیں اگر میری آواز جا رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں
आ गए हैं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु चहलम के बाद मदीने के वापसी के मसले हो रहे हैं। मुसाफिराने मुसीबत वतन में आते हैं, वो मसला में पेश कर चुका हूँ। आज वतन में जबकि असीरों का कारवां आया। फातिहा। मोहम्मद मुख्तसर 5-6 बंद वसीयत के पेश कर रहे हैं। सलवात सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वतन में जब की असीरों का कारवां आया, वतन में जब की असीरों का कारवां आया, नबी के रोज़े पे सज्जाद नातवाया, उतर के नाक़े से बाचश्मे खून चुका, हरम के साथ ये करता हुआ बयान, हरम के साथ ये करता हुआ
مبارک پہ عابد زیجا اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا تباہی آ گئی ہم بے کسوں پہ یار جدہ تباہی آ گئی ہم بے کسوں پہ یار جدہ یتیم ہو کے یہ ناشاد کام آیا ہے پدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا ہے پدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا ہے گئی لحد پہ پھر اس طرح زینب مہدوں کی ایک ہاتھ میں شہ کا امامہ پرخون اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامع زباں پہ مارسیہ جس کا یہ جاں گزار مضمون زباں پہ مارسیہ جس کا یہ جاں گزار مضمون یزید نے ہمیں لوٹا دہائی ہے بہن شہید کے مجرے کو آئی ہے بہن شہید کے مجرے کو آئی ہے آخری بن کی زحمت حسین بھائی کو ہم کربلا میں چھوڑا علی کے لال کو دہشت بلا میں چھوڑا یتیم فاطمہ کو نینوا میں چھوڑا تمہارے چاند کو خاک شفا میں چھوڑا تمہارے چاند کو خاک شفا میں چھوڑا یہ بعد قتل عجب تفرقہ پڑا گڑا بدن کہیں اور سر کہیں گڑا گڑا بدن کہیں اور سر کہیں گڑا نانا وطن میں جب کی اسیروں کا کارواں آیا صلوات پر محمد وعلی محمد خواتین و حضرات کل شب شہادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امام حسن علیہ السلام ہے کل 8 بجے شب کو دعائے توسل ہوگی اس کے بعد نماز مغربین اور نماز مغربین کے بعد اردو اور انگریزی کی دونوں مجالس سائملٹینیسلی ہوں گی اردو کے مجلس سے جناب مولانا حیدر رضا رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور انگریزی کے مجلس سے خطاب فرمائیں گے جعفر رضوی صاحب آپ سے اور مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم پابندی وقت تشریف لائیں تاکہ زیادہ لوگ موجود ہو سکیں مجلس میں اور تابوت کے موقع پر صلوات پر محمد وعلی محمد میں قبلہ مولانا حیدر رضا رضوی صاحب سے درخواست کروں تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں
ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ ایک صلوات اور بآواز ایک اور بلند ترین صلوات۔ ایک صلوات بلند تر بارگاہ الہی۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات۔ خدمت میں صاحبان ایمان کے التماس سے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحوم وحید علی، مرحوم واحد علی اور مرحومہ ممتاز رضوی مرحومہ اور تمام مرحوم مومنات کے ارواح، مرحوم واحد علی، ممتاز رضوی مرحومہ اور تمام مرحوم مومنات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ مومنین کی خدمت میں اس برس پھر سے ان ایام کے مجالس ادا کے سلسلے میں ایک بار اور خدمت میں آپ کی حاضری ہوئی ہے، اور کیونکہ چاند کی تاریخ کی نسبت سے یہ ایام ہٹ رہے ہیں، سبب سے جب پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو تواریخ کچھ اور تھی، اور کیونکہ اب شب شہادت سے متصل مجالس کا آغاز ہوا ہے، اس سبب سے جن انوار مقدس کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے، اس نسبت سے ان مجالس اعزاء کے سلسلے میں ہم نے ارادہ یہ کیا کہ خدمت میں آپ کی ان مجالس اعزاء میں گفتگو الحمد کے اوپر ہو۔ اسی ارادے سے انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور آخری مجلس تک کوشش کریں گے کہ الحمد کے تعلق سے خدمت میں آپ کی ذکر ہوتا رہے۔ صاحبان ایمان توجہات کی خاطر ایک بلند صلوات بارگاہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے ان مجالس اعزاء کے سلسلے کا آپ کی خدمت میں آغاز ہے، اپنی حزب مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے الحمد کی ایک خاصیت کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
اور مولا نے اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا کہ پروردگار عالم نے الحمد کے ذریعے سے جو معجزات ظاہر کیے ان میں سے ایک معجزہ کیا ہے۔ فرمان کو خدمت میں آپ کی رکھنے سے پہلے تھوڑی سی توجہ رہے کہ آخر یہ الحمد یا حمد کہتے کسے ہیں؟ تو اگر بنیادی طور پر بات کا آغاز کیا جائے تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 114 سورے نازل فرمائے، جن میں سے ایک سورت کا نام ہے الحمد۔ اس سورے کی خاصیت یہ ہے کہ اس سورے کی جو 7 آیتیں ہیں انہیں پروردگار عالم نے 2 مرتبہ نازل کیا، اور کیونکہ 7 سبع کہتے ہیں 7 کو، عربی میں سبع یعنی 7 کہتے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ اللہ نے ان 7 آیتوں کو 2 مرتبہ نازل کیا، اسی لیے اس سورت کو سبع مثانی کہتے ہیں، یعنی 7 into 2، 2 مرتبہ 7 آیتوں کا نازل کیا جانا۔ تو جب 7 آیتوں کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا تو وہ آیتیں 14 ہو گئی۔ تو یہ 14 آیتیں دلیل بن گئی کہ انہی 14 کے ذریعے سے پروردگار عالم کی حمد ہوتی ہے۔ بشریت کے لیے، ہمارے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، مخلوقات کے لیے اللہ کی حمد کرنا محال ہے۔ ہم پروردگار عالم کی حمد نہیں کر سکتے۔ ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارا یہ الحمدللہ کہنا اس کی تعریف کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ اس کی تعریف کے، اس کے حمد کے پیمانے کو صرف وہی 14 پورا کرتے ہیں جن 14 کی شان میں پروردگار عالم نے ان 7 آیتوں کو 2 مرتبہ نازل فرمایا۔ اس وجہ سے اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جنہیں پروردگار عالم نے 2 مرتبہ نازل کیا۔ اور کیونکہ اس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، یعنی بسم اللہ کے بعد جو سورت کا آغاز ہے وہ الحمدللہ سے، تو ایسی بہت ساری سورتیں ہیں جن کے آغاز کے الفاظ کی وجہ سے سورے کا نام وہی رکھا گیا، جیسے یاسین کا آغاز ہوا یاسین سے، سورت کا نام بھی یاسین رکھا گیا۔ رحمان کا آغاز ہوا رحمان سے، تو رحمان کا نام بھی رحمان رکھا گیا۔ واقعہ کا آغاز ہوا اذا وقعت الواقعہ سے، اسی لیے اس کا نام واقعہ رکھا گیا۔ یعنی یہ آیتوں میں یا آیت کی ترتیب میں، آیات میں ہونے والے تذکرے سے سورت کو پہچانا جاتا ہے، اور جو سوروں کے نام رکھے گئے ہیں ان ناموں کے پیچھے وہ آیتیں چھپی ہوئی ہے جن آیتوں میں پروردگار عالم نے اس چیز کا ذکر کیا جس کی وجہ سے سورے کا نام وہ پڑ گیا۔ کیونکہ اس کا آغاز الحمدللہ سے ہوا، اسی لیے اسے الحمد بھی کہتے ہیں۔ ان الحمد کی آیتوں کی خاصیت یہ ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو الحمد سے شفا نہیں ملتی تو پھر اسے کوئی چیز شفا عطا نہیں کر سکتی۔ یعنی انسان جب اپنی کوششوں کے بعد کسی بیماری کو، کسی مرض کو دور کرنے کے لیے عاجز آ جائے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمد اس کے لیے ایک ایسی دوا ہے کہ جو کسی بھی بیماری کو ختم کر دیتی۔ اس کے پڑھنے کی ترتیب یا اس کے پڑھنے کے اوقات، اس کے پڑھنے کا خلوص یہ طے کرے گا کہ ہمارے وجود کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا۔
لیکن مولانا شاہ محمد اگر الحمد سے شفا حاصل نہیں ہوئی تو پھر اسے کسی چیز سے شفا حاصل نہیں ہوتی۔ الحمد کے سورے کی خاصیت یہ ہے کہ الحمد کی انہی 7 آیتوں میں وہ سارے مضامین کور ہو چکے ہیں جن مضامین کا تذکرہ پوری قرآن مجید میں ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے خداوند عالم کی حمد ہوئی، الرحمن الرحیم سے اس کے خلقت کے نظام کے تسلسل کے پیچھے پروردگار عالم کے رحم کا تذکرہ ہو گیا، مالک یوم الدین سے قیامت کے روز کے اعتقاد کا ذکر ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہماری بندگی کا اور اس کی معبودیت کا اظہار ہو گیا، اہدنا الصراط المستقیم سے مناجات بھی ظاہر ہو گئے اور صراط المستقیم کے ذریعے سے ان ہستیوں کا بھی تذکرہ ہو گیا جسے صراط مستقیم کہا گیا، صراط الذین انعمت علیہم سے تولا کا بھی اظہار ہو گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے تبرہ کا بھی اظہار ہو گیا۔ یعنی سارے دین کی تعلیمات کو الحمد میں سمیٹ کر بیان کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی آسمانی علوم ہیں وہ اگر سمٹ کر آ جائیں کتابوں کی صورت میں تو 4 کتابیں ہوتی ہیں، پھر وہ 4 کتابیں اگر سمٹ کر ایک جگہ ہو جائے تو وہ قرآن مجید ہوتا ہے، اب وہ قرآن مجید اگر سمٹ کر ایک صورت میں ڈھل جائے تو وہ الحمد ہوتا ہے۔ یعنی الحمد میں ہر اس علم کا ذکر ہو گیا جو پروردگار عالم نے آسمان سے نازل فرمایا۔ لیکن بات رکی نہیں یہاں، اسے آگے بڑھایا گیا کہ جب مولانا شاہ فرمایا کہ جب اس الحمد کو سمیٹا جائے تو پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جاتا ہے، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمیٹا جائے تو وہ بے ہو کر رہ جاتا ہے، اور جب بے کو ایک جگہ سمیٹ لیا جائے تو وہ نقطہ با ہو جاتا ہے۔ اور شاہ فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں جس میں سارے علوم سماوات سمٹ کر آ گئے ہیں۔ یعنی ذات علی کا وجود اس بیج کی طرح ہے جس بیج میں سمٹا ہوا درخت ہوتا ہے، اس کی شاخیں بھی، اس کے پتے بھی، اس کے پھل بھی، اس کے پھول بھی، اس کی جڑیں بھی، یہ ساری جب سمٹ کر ایک بیج میں آ جاتی ہے تو ہمیں وہ جو اصل کی صورت نظر آتی ہے اسے نقطہ با کہا گیا۔ یعنی اگر پھیل جائے تو وہ پھر یاسین بھی ہوگا، رحمان بھی ہوگا، مدثر بھی ہوگا، مزمل بھی ہوگا، وہ تکویر بھی ہوگا، وہ قیامہ بھی ہوگا، وہ سارے صورت بن جائے گی، وہ ساری آیتیں بن جائے گی، لیکن جب سمٹ کر ایک جگہ آ جائے تو وہ نقطہ با ہو جائے گا، جس کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ یعنی آسمانی سماوات کے کسی بھی علم کا کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہے، کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب علی کے پاس نہ پایا جائے۔ آسمان و زمین میں پروردگار عالم کے علوم سے مڑ کر جائیں، جیسے زیارت جامعہ میں ارشاد ہوا السلام علیکم اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ ایبتا علم اللہ۔ توجہ ہے نا؟ دیکھیے اب یعنی آغاز ہو گیا خدمت میں آپ کی بات چیت کا، تو اپنے بھائیوں سے عرض کر رہے ہیں کہ جب کوئی زیارت پڑھی جاتی ہے، کوئی دعا پڑھی جاتی ہے، کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کے پیچھے مقصد صرف پڑھنا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر صرف پڑھا جا رہا ہے تو وہ عبادت نہیں، فارمیلٹی ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں بغیر غور اور فکر کرے کسی بھی چیز پڑھ کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جب کچھ پڑھ رہے ہو تو اپنی نظر کو اس پر غور سے رکھ کر ٹھہر جاؤ، تھوڑا تدبر کرو، تھوڑا سوچو اور سمجھو تو صحیح کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ اسی تفکر کے نتیجے میں انسان کے سینے میں معرفت کا شجر اگتا ہے۔ تو چاہے جتنی زیارتیں اور دعائیں کیوں نہ ہوں، انہی میں سے ایک زیارت جامعہ کا یہ جملہ ہے کہ جہاں اہل بیت اطہار کو ایبتا علم اللہ کہا گیا، مطلب
مطلب کہ اللہ کے علم کا ایبا. ایبا کسے کہتے ہیں؟ ایبا اس مٹی کو، اس کنڈالے کو کہتے ہیں جس میں بیج بویا جاتا ہے تاکہ اس سے شجر نکل کر باہر آئے. اہل بیت اطہار کے سینے کی مثال اس زمین کی طرح دی گئی جس زمین میں اللہ نے اپنے علم کا بیج بویا. یعنی یہ جو علم ان کے پاس ہے یہ مخلوق کا علم نہیں ہے، بلکہ ان کے سینوں میں جو ہے وہ خالق کا علم ہے. توجہ نہیں کرے؟ کنفیوژن ہو رہا ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، ایک بلند صلوات پڑھ دے بار بار. توجہ آتے ہیں نا؟ یعنی ایبا کہتے ہیں اس کنڈالے کو جس میں آپ لا کر ایک بیج بو دیتے ہیں. تو بیج کو ہتھیلی پہ اٹھایا تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ اس میں پتے کہاں ہیں، پھول کہاں ہیں، اس میں ڈالیاں کہاں ہیں، جڑیں کہاں ہیں اس کی، اس کے پھل کہاں ہیں؟ وہ سب کچھ سمٹ کر اسی ایک نقطے میں آ جاتا ہے. تو اسے جہاں بویا جاتا ہے اس جگہ کو ایبا کہا جاتا ہے. زیارت جامعہ میں جب اہل بیت اطہار کو ایبتا علم اللہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سینہ یا ان کا وجود وہ ایبا ہے، وہ زمین ہے جس پر پروردگار عالم نے اپنے علم کا بیج بویا ہے. کیونکہ ایبتا علم اللہ، تو اللہ کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ کہ اللہ کا علم کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا علم چھوڑ دیجیے. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ صرف علم کتنا ہے؟ بھئی دنیا میں ہی جتنی کتابیں لکھی گئی، کیا کسی انسان کو ان کتابوں کے علم کا احاطہ ہوا ہے؟ انسان اپنی زندگی میں 10 کتابیں، 20 کتابیں، 30 کتابیں پڑھتا ہے. زندگی گزار دے 50-100 کتابیں پڑھتا ہے. یعنی یہ لائبریری بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. لیکن جتنی کتابیں لکھ دی گئی زمین پر شروع سے لے کر آخر تک، ان کتابوں کی کوانٹٹی کا کسی کو پتہ نہیں. اس میں لکھا ہوا کیا ہے وہ جاننا تو بہت دور کی بات ہے. تو جب انسان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا تو پوری دنیا کے علم کو وہ کیسے سمجھے گا کہ دنیا بھر میں علم کتنا پایا جاتا ہے؟ پھر دنیا میں ہی یہ بات ساری بحث چل رہی ہے. اگر دنیا سے ہٹ جائے، اگر آپ نکل جائے مارس کی طرف چلے جائیں، جوپیٹر کی طرف چلے جائیں، آپ سولر سسٹم سے آگے نکل جائے، گیلیکسی میں نکل جائے، اس سے آگے چلے جائے، آسمانوں میں تلاش کرنے لگے، تو علم اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ انسان کی عقل کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ علم کی کوانٹٹی کیا ہے. لیکن یہ بھی وہی علم ہے جو علم مخلوق کے سامنے ہے. یہ مخلوق کا بے پناہ علم اللہ کے علم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ان اہل بیت اطہار کے سینوں کو، ان ہستیوں کو یہ کائنات میں پھیلے ہوئے علم کا مرکز نہیں کہا، بلکہ انہیں کہا گیا ایبتا علم اللہ، جن کے سینے اللہ کے علم کا ایبا ہے. جن کے سینے کیا ہے؟ اللہ کے علم کا ایبا. یعنی ہمارے لیے ایک درس یہیں آ گیا کہ جب کوئی چیز کی ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی ہم پڑھ کیا رہے ہیں. جسے ایبتا علم اللہ کہہ کر سلام کیا جا رہا ہو، کیا کوئی سوال اسے عاجز کر سکتا ہے؟ اگر کسی سوال کے لیے امام یہ کہے کہ میں نہیں جانتا تو یہ امام کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے علم کی کمی کی دلیل بن جائے گا. اسی لیے کوئی سوال کسی بھی امام کے سامنے ایسا کبھی نہیں آیا جس سوال کو سن کر انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں، یا میں دیکھ کے بتاتا ہوں، یا میں معلوم کر کے بتاتا ہوں. کیونکہ کائنات و کونین کے علم کا ہر گوشہ پھیلا ہوا علم الہی کا مرکز ان کا سینہ ہے. اسی وجہ سے مولانا نے ارشاد فرمایا میں بے کے بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں، کیونکہ سب کچھ سمٹ کر اس میں آیا ہوا ہے، اور میں وہ نقطہ ہوں جب پھیلنے لگوں تو آہستہ بے بنتا ہے،
جب اور پھیل جاؤں تو وہ بسم اللہ بنتا ہے، اور پھیل جاؤں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے، اور پھیل جاؤں تو الحمدللہ رب العالمین بنتا ہے، کیونکہ اس نقطہ با کے پھیلنے سے الحمد بن رہی ہے۔ اسی وجہ سے علی کی محبت کے بغیر کسی کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حمد کر پائے۔ اگر علی کو چھوڑ کر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو وہ تصور کرے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن پروردگار عالم اسے اسی جملے کے بدلے میں سزا دے گا کہ تو نے کیا سوچ کر الحمدللہ کا جملہ زبان پر جاری کر دیا۔ بتوجہ ہے تو سمٹ کر وہ آیا، ساری قرآن مجید سمٹ کر آ گئی، سارے علوم سماوات سمٹ کر آیا۔ الحمد ہے۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل ہے انسان کا کسی چیز کی عظمت کو سمجھنا۔ ہم سمجھتے ہیں جو ٹیکسٹ ہے بس وہی ہے۔ انسان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے نا کہ بھئی کوئی تحریر میرے سامنے آ گئی تو میں سمجھ گیا اس کو، لیکن جب تحریر کی گہرائیاں سمجھ میں آنے لگتی ہے تب اسے احساس ہو جائے کہ نہیں، میں نے صرف دیکھا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب دنیا میں انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کے تعلق سے تو یہ خیال آسانی سے قبول کر لیا جاتا ہے کہ بھئی شیکسپیئر کا اسٹیٹمنٹ لے لیجئے، کسی لکھنے والے کا ایک جملہ تھوڑی نہ ہے، وہ تو بہت بڑا تھیسس ہے سارا۔ تو مخلوق کے لیے اتنی گنجائشیں بن جاتی ہے ذہن میں ہمارے، تو کیا خالق کی آیت محض ایک آیت رہ جائے گی؟ وہ الحمد نہیں ہے، علوم سماوات ہے۔ جب کوئی الحمد کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ 7 آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ 7 آسمانوں کا علم سمیٹ کر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی الحمد کو غور سے دیکھے تو ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو الحمد نے ڈسکس نہ کیا۔ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ میں نے کھانا کھانے کا طریقہ الحمد نے کہا ہے تو ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیا، غور سے دیکھیں گے تو دکھ جائے گا۔ بھئی میں جا رہا ہوں، آفس کو آ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، میری زندگی کی روزمرہ کی یہ طریقے میں کیسے گزاروں، یہ الحمد میں کہاں ہے؟ وہ الحمد میں ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس میں بات واضح ہو جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہے اس کا مطلب؟ پروردگارہ ہدایت دے مجھے صراط مستقیم کی، یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا سیدھا راستہ مجھے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں بھٹکنے کی گنجائش نہ ہو۔ تو سیدھے راستے کو ہم کیا کوئی اسٹریٹ لائن سمجھ رہے ہیں؟ سیدھا راستہ یعنی کھانا کھانے کا سیدھا طریقہ، کپڑے پہننے کا سیدھا طریقہ، آنے جانے کا سیدھا طریقہ، بات چیت کا سیدھا طریقہ، ساری چیزوں کا صراط مستقیم، وہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ بشر کو لگتا ہے کہ بھئی وہ کوئی ایک آیت پڑھ، لیکن اس کی پوری زندگی سمٹی ہوئی الحمد میں۔ اسی وجہ سے الحمد کو بے پناہ فضائل حاصل ہے۔ الحمد کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے۔ الحمد کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن عظیم کہا جاتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ الحمد کے بغیر صلاۃ ممکن نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بالفاتحہ، صلاۃ ہوتی ہی نہیں جب تک کہ الحمد نہ ہو۔ اسی الحمد کو قرآن عظیم جو کہا گیا، سبع مثانی کہا گیا، ایسے بہت سارے اس کے نام ہیں، جس میں سے الحمد کو فاتحہ بھی کہا گیا۔ توجہ، الفاتحہ کا اس کا کیا مطلب ہے؟ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ اسی میننگ سے، فاتحہ کے میننگ سے خدمت میں آپ کی مولا کا وہ خول رکھ رہے ہیں، جس میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ الحمد کو پروردگار عالم نے جو نازل فرمایا اس کے بے شمار ریزنز میں سے ایک ریزن کیا ہے؟ فاتحہ روٹ ہے فے ہے، اس سے لفظ بنا فتح،
اس سے لفظ بنا فاتح، اس سے لفظ بنا افتتاح، اس سے لفظ بنا مفتاح، اس سے لفظ بنا مفاتیح، اس سے لفظ بنا فاتحہ۔ مطلب کیا ہے؟ فتح ہم سمجھتے ہیں، جیت کو سمجھتے ہیں فتح، کہتے ہیں نا بھائی فتح کر لی، جنگ فتح کر لی، مطلب جیت گئے۔ فتح کے معنی جیتنے کے نہیں ہے، فتح کے معنی کھولنے کے۔ کسی چیز کو جب کھولا جاتا ہے، دروازے کو جو کھولا گیا، اسے فتح کہتے ہیں۔ اسے جیت سے جو نسبت دی جاتی ہے وہ لٹرل میننگ نہیں ہے، امپلائڈ میننگ ہے وہ۔ مطلب جب آپ جنگ جیت جاتے ہیں تو دشمن کے قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے فتح کہا جاتا ہے۔ فتح کے معنی جیتنے کے نہیں ہیں، لیکن مگر کیونکہ جیتنے کے اوپر سامنے والے کے قلعے کو کھولتے ہیں، اسی لیے فتح کو جیت کہا جاتا ہے، معنی نہیں ہے جیت اس کے۔ فتح کے معنی کھولنے کے۔ اس سے لفظ بنا فاتح، مطلب وہ شخص جس کی وجہ سے وہ دشمن کے قلعے کا دروازہ کھلا۔ اسی وجہ سے علی کو فاتح کہا جاتا ہے، فاتح۔ فاتح بدر، فاتح احد، فاتح خیبر، فاتح خندق۔ مطلب کیا کیا کہ علی کی وجہ سے ہی فتح کا دروازہ کھلا، اسی وجہ سے علی کو فاتح کہا جاتا ہے۔ لیکن میدان جنگ میں دشمن کے قلعے کے دروازے کو کھولنا کوئی معجزہ نہیں ہے علی کا، کیونکہ یہ دروازے کو کھولنا تو کسی فزیکل چیز کا کھولنا ہے، جو آپ کسی میٹیریل کو، کسی میٹر کو جب کوئی چیز کھولی جا رہی ہے۔ علی وہ نام ہے جو ایسی بہت ساری چیزوں کو کھولتا ہے جو کوئی فزیکل انٹیٹی نہیں ہے۔ جیسے علی کے نام سے ہی عقلیں کھلتی ہے، علی کے نام سے دل کھلتا ہے، علی کے نام سے روحانیت کھلتی ہے، علی کے نام سے مفہوم الدین کھلتا ہے، علی کے نام سے عرفانیات کھلتے ہیں، علی کے نام سے صراط مستقیم کھلتا ہے۔ اسی وجہ سے علی کو فاتح کہا جاتا ہے، جس نے بہت ساری چیزوں کو کھولا۔ بھئی دروازے کو کھولنا تو آسان تھا، عقل کو کھولنا مشکل۔ دروازے کو کھولنا تو آسان ہے، دل کو کھولنا مشکل۔ جس نے قلب و فکر کو کھول دیا ہو، اس کے لیے خیبر کا کھولنا کیا بڑا کام ہے۔ خیبر تو اس نے ایسے ہی کھول دیا، لیکن عقل و فکر و تدبرات کو، روحانیت کو، معارف کو کھول کے رکھ دیا پروردگار عالم کے دین کو، تاکہ سمجھنے والے آئیں اور سمجھے کوئی چیز بند یا کجی والی نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر کوئی پلٹ جائے، بلکہ ہر چیز کو کھول کر رکھ دیا تاکہ سمجھنے والا مفہوم کو حاصل کر لے۔ توجہ۔ تو یہ فتح کے معنی ہے۔ اسی وجہ سے الحمد کو فاتحہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سورے کے ذریعے سے قرآن کھلتا ہے۔ توجہ؟ اس کے فاتحہ کہنے کا ریزن کیا ہے؟ کہ اسی کے ذریعے سے قرآن کھل رہا ہے، یعنی آپ نے قرآن کو کھولتے ہی کیا ہے سامنے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی وجہ سے الحمد کو فاتحہ کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن الحمد سے کھلتا ہے۔ لیکن یہ الحمد نہیں کھل سکتا تھا اگر اس کے لیے بسم اللہ نہ ہو، اور بسم اللہ نہیں کھلتا تھا اگر اس کی بے نہ ہو، اور بے نہیں کھلتا تھا اگر نقطہ نہ ہو۔ یعنی علی وہ نقطہ ہے جس کے کھلنے سے بے بنا، پھر جس کے کھلنے سے بسم اللہ بنا، پھر جس کے کھلنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا، پھر الحمدللہ رب العالمین بنتے ہوئے گیا۔
یعنی کہ الحمد فاتح ہے، الحمد فاتحہ ہے، اور علی الحمد کا فاتحہ ہے۔ قرآن مجید کے لیے الحمد فاتحہ ہے، اور فاتحہ کے لیے علی فاتحہ ہے، علی فاتحۃ الفاتحہ ہے، یعنی جو فاتحہ کے لیے فاتحہ۔ توجہ ہے نا؟ دیکھیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بار بار آپ کی خدمت میں ریپیٹ کیا یہ کہ ہمارے آنے کے پیچھے کا ریزن ہے معارف، معارف کی گفتگو کے لیے آتے ہیں، کیونکہ معرفت دین کا سب سے زیادہ کمپلیکس سبجیکٹ ہے۔ پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، شاید لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، دین میں جیسے دنیا میں سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، ویسے ہی دین میں بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ کیمسٹری الگ، ہسٹری الگ، جغرافی الگ، فزکس الگ، ہے نا سبجیکٹس۔ اب کوئی کیا کرے گا، کسی ایک سبجیکٹ کو پکڑے گا کوئی انسان کہ بھئی مجھے کیمسٹری پڑھنی ہے، تب کیمسٹری میں نکل گیا، زندگی گزار دی کیمسٹری، مرنے کے لیے اب کل مرنے والا ہے، آج 100,000 برس گزار دی، اب کل موت آنے والی۔ آپ اس سے پوچھئے کتنا سیکھا کیمسٹری کے بارے میں، وہ کہے گا جواباً بھئی مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ شروع میں لگتا تھا کہ کچھ آتا ہے، لیکن اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ یعنی جتنا زیادہ علم میں آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اپنی جہالت کو پہچاننے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے عالم اسے نہیں کہتے جو اپنے علم کی حد کو جانتا ہو، عالم اسے کہتے ہیں جو اپنی جہالت کی حد کو جانتا ہو۔ ہے توجہ؟ تو سبجیکٹ ہی الگ الگ، ویسے ہی دین میں بھی سبجیکٹ ہے، جیسے کیمسٹری الگ ہے، فزکس الگ ہے، جغرافی الگ ہے، یہ سارے الگ الگ ہے، ویسے ہی دین میں بھی یہ سبجیکٹ ہے۔ احکام ایک سبجیکٹ کا نام ہے، تاریخ ایک سبجیکٹ کا نام ہے، منطق ایک سبجیکٹ کا نام ہے، فلسفہ ایک سبجیکٹ کا نام ہے، مناظرہ ایک سبجیکٹ کا نام ہے، معرفت ایک الگ سبجیکٹ کا نام ہے نا توجہ؟ تو جتنی ہم دنیا میں توجہ دیتے ہیں کہ سارا کا سارا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، دین اتنا تو ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم کم از کم سبجیکٹس کو پہچان لیں کہ بھئی دین میں سبجیکٹس کتنے پائے جاتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے سر۔ یعنی اگر 7 دنوں میں سے ہم نے 5 دن کالج پر یا پھر یونیورسٹی کی پڑھائی کی ہے اگر، تو 2 دن تو دین کی کرنی چاہیے، ہونا چاہیے نا اسے۔ لیکن کتنا مظلوم ہو کے رہ گیا پروردگار عالم کا دین۔ پھر اس کے بعد ہمارے اعتراضات دین پر یہ کہتے ہوئے کہ بھئی یہ کیا دین نے بیان کر دیا، یعنی آپ نے پڑھا ہی نہیں کچھ اس کے بارے میں اور پھر اعتراض کرنے لگ گئے۔ تو اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو دنیا میں بھی پڑھا، اس پڑھائی نے اتنا سکھایا نہیں کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہیے، تو نتیجے میں ہم جاہل ہی ہو کر رہ گئے۔ ہے توجہ؟ اپنے بھائیوں کی خدمت میں کر رہے ہیں، مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم سبجیکٹ ریئلائز نہیں کرتے اور نکل جاتے ہیں ایسے ہی۔ اور سوال جب ذہن میں آتا ہے تو بھئی سوال کو سمجھنا بھی ایک قابلیت ہوتی ہے نا، لیکن سوال کو سمجھے بغیر، ہمیں اس کی فیلڈ کے پتہ ہونے کے بغیر جب ہم جائیں گے کسی سے پوچھنے تو کس سے پوچھیں گے؟ نہیں توجہ؟ بھئی مان لیجئے دل میں درد ہو رہا ہے، یہاں سینے میں درد ہو رہا ہے، تو یہ آپ کا کام ہے نا کہ آپ کو پتہ چلے کہ درد کہاں ہو رہا ہے۔ یہاں درد، پہلے یہ سمجھ میں آئے انسان کو کہ بھئی درد ادھر ہے، تو اسے پتہ چلے گا کہ مجھے جانا کدھر ہے۔ یہاں درد ہونے لگا، وہ نیورولوجسٹ کے پاس چلے گئے، تو وہ بھی تو ڈاکٹر ہے، قابل انسان ہے، پورے شہر میں سب سے بڑا نیورولوجسٹ ہے۔ وہ کیا کہے گا آپ سے؟ حضور یہاں درد ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب یہاں درد ہو تب آئیے گا۔ توجہ نہیں کر رہے تو یعنی قابلیت پہ کوئی ڈاؤٹ ہے اس کی؟ نہیں ہے نا، لیکن وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ویسے ہی دین میں ہوتا ہے، دین میں اگر آپ کو سوال احکام میں اٹھا، فقہ میں اگر سوال اٹھا تو فقیہ سے پوچھا جائے گا،
اگر ڈیبیٹ کا کوئی سوال اٹھا تو مناظرے والے سے پوچھا جائے گا، ویسے ہی اگر عرفان میں کوئی سوال اٹھا تو کسی عارف سے پوچھا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ سوال ہے کون سی کیٹیگری کا، اور معرفت کا سوال جا کر ہم کسی فقیہ سے پوچھ لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی مطمئن جواب نہیں ملتا، اور وہی کنفیوژن لے کر ہم ساری زندگی گزارتے رہے اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دین کیسا ہے نا توجہ؟ کتنی غلطیاں ہو گئی کھولنے کے معاملے میں۔ تو اسی لیے علی وہ نام ہے جو کھولتا ہے عقل کو، تاکہ انسان پہچانے تو صحیح کہ آخر وہ کہاں ہے۔ اسی سے لفظ بنا مفتاح۔ مفتاح کسے کہتے ہیں؟ مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اس کی پلورل ہے مفاتیح۔ کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان، جنتوں کو کھولنے والی چابیاں۔ یعنی اس میں ایسی دعائیں، ایسی زیارتیں، ایسے اعمال پائے جاتے ہیں کہ جنہیں انجام اگر دو گے تو جنت کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے۔ اس سینس میں کتاب کا نام رکھا گیا مفاتیح الجنان، ہے نا توجہ؟ کیونکہ فتح ہے، فتح کے معنی کھولنے کے، اسی لیے مفتاح کہتے ہیں اس ٹول کو، اس چیز کو جس سے کوئی چیز کھولی جائے، چابی کو کہتے ہیں مفتاح، ہے نا؟ دیکھیں کیا ارشاد فرمایا مولانا، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ۔ صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے اپنی حمد کو اپنے ذکر کی چابی قرار دیا۔ بھائی سٹیٹمنٹ دیکھیے کیا ارشاد فرماتے ہیں، صاحب حمد الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ۔ صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے اپنی حمد کو اپنے ذکر کی چابی قرار دیا۔ مطلب اب دیکھیے ایک جنرل میننگ ہے پہلے کہ اگر قرآن مجید کو اللہ کا ذکر کہا جائے کہ بھئی اس کتاب میں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ذکر الہی سے بھری ہوئی کتاب ہے، تو مولا نے ارشاد فرمایا پھر اس ذکر تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو اسے تم جس چابی سے کھول رہے ہوتے ہو وہ چابی الحمد ہے نا؟ جعل الحمد مفتاحا لذکرہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے حمد کو چابی قرار دیا اپنے ذکر تک پہنچنے کی۔ یعنی بغیر حمد کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اسکپ کر دیے تو اب وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سب کچھ تو آپ کو الحمد سے گزرنا پڑے گا۔ یعنی الحمد سے کھل رہا ہے قرآن، تو قرآن خزانے کی طرح اگر صندوق کی طرح، تو اس میں آیتوں کا جو خزانہ ہے اسے الحمد کے ذریعے سے کھولا جا رہا ہے۔ اسی کو مولانا نے فرمایا کہ الحمد کو اللہ نے چابی بنایا، کس کی؟ کہا اپنے ذکر کی، اس نے اپنے ذکر کی اسے چابی بنایا۔ اب یہ ہو گیا ایک جنرل میننگ، لیکن اگر آپ اب پھر رک جائیں تھوڑا سا اور غور سے دیکھیں تو پھر کچھ اور معنی نکلتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے الحمد کو چابی قرار دیا اپنے ذکر تک پہنچنے کی۔ تو اب اگر الحمد کے ذریعے سے آپ قرآن شروع کریں گے تو آخر قرآن پڑھنے والے کو کیا سکھا رہا ہے؟ قرآن کیا سکھا رہا ہے اپنے پڑھنے والے؟ قرآن صامت کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن صامت پڑھنے والے کو قرآن ناطق تک لے کر جاتا ہے، قرآن ناطق تک لے کر چلا جاتا ہے۔ اس قرآن ناطق تک پہنچنے کے لیے اسے الحمد سے گزرنا ہوگا، کیونکہ الحمد کو چابی قرار دیا گیا قرآن ناطق تک پہنچنے کے لیے، ذکر تک پہنچنے کے لیے۔ ذکر کیا چیز ہے؟ توجہ ہے نا بھئی؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذکر ہے؟ یہ ذکر نہیں ہے۔ انسان اپنی زبان سے کچھ ہم جو کر رہے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھ کر، یہ ذکر ہے؟ ذکر نہیں ہے۔ اسپیچ کو، لیکچر کو ذکر نہیں کہتے،
بولنے کو ذکر نہیں کہتے. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، یاد رکھنے کو. توجہ ہے نا؟ میموری کو کہتے ہیں ذکر. زال کاف رے ذکر. ذاکر مذکور، جو ذکر کر رہا ہے وہ ذاکر ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ مذکور ہے. یتذکرون ذکر کرنے والوں کے لیے. توجہ ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں ذکر بولنے کو کہتے ہیں، بولنے کو نہیں کہتے. ذکر کسی چیز کے یاد رکھنے کو کہتے ہیں. یہ بھی امپلائڈ میننگ ہے جو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے. کہ کیسے؟ کیونکہ جو چیز آپ بار بار سوچتے رہتے ہیں وہ آپ کی زبان سے الفاظ بن کر نکل ہی جاتے ہیں. نہیں کر رہے تو آپ جو بولیں گے، ہم جو بولیں گے، یہ ذکر نہیں ہے. جب آپ کچھ بولیں گے، بلند تلوار پڑھ دے، انتشار سے اپنے آپ ہو جائے گا. یہ بلند سلوات ایک اور بار کا ہلا. ایک اور باواز بلند سلوات. ہے توجہ آپ کی؟ بات آگے کرے پھر تو جتنی توجہ ہو اتنی ہی بلند ایک سلوات ہو. توجہ رہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سمٹ جائے مومنین، تھوڑا قریب ہو کر ایک سلوات اور پڑھ دے. توجہ رہے. بس تھوڑی سی دیر توجہ رہے. دیکھیے ہم آپ کی خدمت میں 6-7 دن کے لیے حاضر ہوئے ہیں، بس پھر جائیں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آنا اور چلے جانا بیکار ہو جائے. اس وجہ سے خدمت میں آپ کی زور دے رہے ہیں اس بات پر. دنیا میں کہا جاتا ہے، یہ امپلائڈ میننگ کے سینس میں، جیسے ابھی آپ کی خدمت میں جس لفظ پر بات ہو رہی تھی، فتح کے لفظ پر، جسے جیت کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ جیت نہیں ہے. ویسے ہی ذکر بھی بولنے کو کہتے تو ہیں، لیکن اس کے معنی بولنے کے نہیں ہیں. ذکر کے معنی ہے کسی چیز کو یاد رکھنا، ذہن میں جو چلتے رہتا ہے اسے ذکر کہتے ہیں. زبان پر نکلنے والے الفاظ کو ذکر نہیں کہتے. جو ذہن میں چلتا ہے صبح و شام اسے ذکر کہتے ہیں. تو جب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ ذکر نہیں ہے. لیکن جب کوئی 3 برس کا بچہ کچھ کہہ رہا ہے تو وہ ذکر ہے. توجہ ہے نا؟ 3 سال کا بچہ جب کچھ کہتا ہے تو وہ ذکر ہے. 30 سال کا انسان جب کچھ کہتا ہے تو ذکر نہیں ہے. کیونکہ 30 سال کے انسان نے جو کہا وہ رینڈم کہہ دیا. لیکن 3 سال کا بچہ جو کہہ رہا ہے وہ وہی سوچ رہا ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے. نہیں ہوئی کلیئر بات؟ بھائی آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ بھائی کل میں تمہیں سائیکل دلاؤں گا، اور یہ کہہ کر آفس چلے جائیے. وہ دن بھر یہی سوچتا پھرے گا کہ مجھے کل سائیکل ملنے والی ہے. اور اس سوچ کی تکرار کے نتیجے میں جب وہ کسی سے ملتا ہے تو اس سے ملتے ہی کہتا ہے تمہیں پتا ہے ہمارے بابا ہمیں کل سائیکل دلانے والے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے؟ یعنی جو مل رہا ہے، جو وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں سوائے اس کے کوئی اور بات نہیں چل رہی. مسلسل فکر کی، ذہن میں مسلسل تکرار کے نتیجے میں جو زبان سے نکلے اسے ذکر کہتے ہیں. صرف ایسے ہی کچھ بول دینے کو ذکر نہیں کہتے، بلکہ ذکر اس وقت شمار کیا جاتا ہے، اسے اس وقت ذکر کہا جاتا ہے جب پیچھے پس پردہ آپ کے ذہن میں اس کے سوا کچھ بھی نہ چلے. اگر اس چیز کو آپ سوچ نہیں رہے ہیں، صرف بول رہے ہیں، تو وہ ذکر نہیں ہے. لیکن اگر ذہن میں بھی وہی ہے، اتنا زیادہ کہ اس ذہن کی کثرت کے نتیجے میں زبان سے نکل جائے، تو اسے ذکر کہتے ہیں.
تو جب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مزین کرو علی کے ذکر کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 لوگ آ کر بیٹھتے ہی ایک قصیدہ پڑھنے لگ گئے، ایک فضیلت سنانے لگ گئے کہ علی کا تذکرہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم 24 گھنٹے علی کے بارے میں اتنا سوچتے رہو کہ جب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھو تو تمہاری زبان سے علی کا تذکرہ نکل جائے. بات واضح ہو رہی؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب میں جو ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر انسان کو کرنا چاہیے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر علی کا فضائل پڑھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے اس کے ذہن میں علی کے سوا کچھ نہ پایا جائے، اتنا زیادہ ذہن میں تکرار ہو کہ جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھے تو فضائل علی پڑھے. تو اگر ممبر پر کوئی آئے یا پھر فرش عزا پر کوئی مرثیے میں آئے یا سلام میں آئے، نوحے میں آئے، اور اگر اس نے علی کا ذکر کیا تو اسے ذاکر نہیں کہتے. علی کا ذاکر وہ ہے چاہے کوئی سامنے ہو یا نہ ہو، اس کے دل و ذہن میں علی کے سوا کچھ بھی نہیں چلتا. ایسے مسلسل خیال کو ذکر کہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ اس ذکر کے لیے نتیجہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاح الذکر ہی. صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے اپنی حمد کو اپنے ذکر کی چابی قرار دیا. تو اس کا ذکر ہی اس نے اپنے ذکر کو، جس نے اپنے ذکر کی چابی الحمد کو قرار دیا، یعنی اس کا ذکر، اس کی یاد. ذکر کا مطلب وہی ہے نا جو ذہن میں چل رہا تھا. یعنی کون ہے اس کی یاد، اس کا ذکر کون ہے وہ جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آتا ہے. کون سا چہرہ ہے وہ جس کو دیکھتے ہی دیدار توحید ہوتا ہے. وہ کون سا وجود ہے جس کا تذکرہ کرنے کو ذکر توحید کہا جاتا ہے. وہ کون ہے جس کی زیارت کا یہ جملہ ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے زائر کہتا ہے کہ السلام علیک یا ذکر اللہ الخالص. السلام علیک یا ذکر اللہ الخالص، میرا سلام تجھ پر یا علی جو اللہ کا خالص ترین ذکر ہے. کیا ہے وہ؟ زیارت کا جملہ ہے نا بھئی. ابھی پھر سے آپ کے یعنی یہ نہ ہونے پائے کہ زیارت پڑھی نکل گئے. توجہ ہے نا؟ معارف کی عبادت سے شیعت پہچانی جاتی ہے، پڑھ کر نکل جانے کا رواج شیعت میں نہیں پایا جاتا. تراویح کہیں اور کی چیز ہے، یہاں کی چیز نہیں ہے. جس میں پڑھ کر نکل گئے پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن علی کے چاہنے والے پہچانے جاتے ہیں اس تدبر سے، ایک ایک لفظ پر رک کر ٹھہر کر غور کرنے والے اس مزاج سے علی کے عارف کو پہچانا جاتا ہے. یہ زیارت کا جملہ ہے مولا کائنات. السلام علیکم یا ذکر اللہ خالص، میرا سلام تجھ پر یا علی جو اللہ کا خالص ذکر ہے. ذکر خالص ہے پروردگار، یعنی علی اللہ کا ذکر ہے جسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، جس کے نام سے دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی رہے، جس کے چہرے کو اللہ کا چہرہ، جس کی آنکھوں کو اللہ کی آنکھیں، جس کے کانوں کو اللہ کے کان، جس کی زبان کو اللہ کی زبان کہا گیا، جس کے تذکرے کو ذکر الہی قرار دیا گیا، وہ وجود اس کی ذات ہے. تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس جملے میں کیا ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاح لذکر ہی، کہ صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے حمد کو اپنے ذکر کی چابی قرار دیا. یعنی اگر کوئی علی کے فضائل پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اسے الحمدللہ رب العالمین سے گزرنا ہوگا. پروردگار عالم کی حمد کرنے سے وہ علی کے ذکر تک پہنچتا ہے. یعنی اللہ نے ذکر علی تک آنے کے لیے جو تیاریاں رکھی ہیں نا، ہوتی ہے نا وہی تیاری. آپ آفس میں میٹنگ میں چلے جائیں گے ایسے ہی اٹھ کے 50 چیزوں کا خیال رکھنا ہے نا،
تو پروردگار عالم نے کہا جسے بھی میرا ذکر کرنا ہو، اگر یاد علی میں کھونا ہو تو اس کے بھی ریکوائرمنٹس ہے، جن میں سے ایک ہے کہ وہ الحمد سے گزرے۔ جب الحمد سے گزرے گا تو ذکر تک پہنچے گا، لیکن کمال کی یہ بات ہے کہ جب ذکر تک پہنچے گا تو اسے علی نظر آئے گا، جب وہ حمد کر رہا ہوگا تب اسے علی نظر آئے گا، جب حمد کو شروع کر رہا ہوگا تب علی نظر آئے گا، جب بسم اللہ کی بے پر ہوگا تب علی نظر آئے گا، جب والناس کی سین پر ہوگا تب علی نظر آئے گا۔ یعنی ذکر توحید یاد علی کو کہا جاتا ہے، اس ذات مقدس کی محبت کی عنایت میں، محبت کی عنایت ہے نا، توفیق ہے علی کی چاہت، سب کو نصیب نہیں ہوتی نا، تو جو پروردگار عالم نے اس کی محبت کی توفیق عنایت فرمائی، اس توفیق کے بدلے کے جملے کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ورنہ انسان کس چیز پر الحمد کہے گا بتائیے؟ ناشکری سے زندگی بھری ہوئی اور الحمد کہہ رہا، اسے لگتا ہے کہ میں نے الحمدللہ کہہ دیا تو خداوند عالم پہ احسان کر دیا میں نے، کہ بھئی جتنی نعمتیں تو نے دی ہے اس سے زیادہ تو میں نے تعریف کر دی تھی۔ تو بتائیے بشریت کہیں اس کی کسی ایک نعمت کی تعریف کر سکتی ہے؟ کیا کریں پھر آخر انسان؟ عاجزی سے کہیں شرمندگی سے مر نہ جائے، اسی لیے نام علی تحفے میں دیا پروردگار۔ کہ علی کے نام کے ذریعے سے ہماری تمام نعمتوں کو جمع کر کے شکر ادا کرو۔ اگر اس کے فضیلت میں، اس کے فضائل میں صبح و شام مصروف ہو تو ہم اپنی نعمتوں کا اسے شکر شمار کریں گے، اور اگر علی کے ذکر سے منہ پھیر لیا تو ہم ساری نعمتوں کا اسے کفران میں شمار کریں گے۔ اسی لیے محشر کے میدان میں جس نے اپنی زندگی علی کی محبت میں گزاری ہو، اس سے سوالات نہیں پوچھے جاتے کہ یہ کیا کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا، ہے نا توجہ؟ محشر کے میدان میں جو کیٹیگرائزیشن ہے، کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں ڈالا جائے گا، کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے جہنم میں ڈالا جائے گا، کچھ لوگوں کا تھوڑا حساب کیا جائے گا، کچھ لوگوں کا زیادہ حساب کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی سب کے ساتھ ایک ہی چیز ہو رہی ہو، بلکہ کچھ کے ہے، کچھ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نہ اپنے باپ کو پہچانیں گے، نہ اپنے بھائی کو پہچانیں گے، نہ بیٹے کو پہچانیں گے، نہ گھر والوں کو پہچانیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو کسی پہچاننے والا ہو یا نہ ہو، لیکن ویسے 40 لوگوں کی شفاعت کر کے لے کر جائے گا۔ تو یہ جو الگ الگ لوگوں کی قسم قیامت کے روز برپا ہونے والی ہے، ان سب میں طے یہ کرے گا کہ محشر کے میدان میں کامیابی تک کون پہنچا، کہ جس نے ہماری وہ نعمت عظمیٰ جس کے ذیل میں ساری نعمتیں آتی ہے، اگر اس نعمت کی یاد میں زندگی گزار رہا تھا تو اس نے اپنی زندگی میں شکر کیا، جس نے اس نعمت کو بھلا دیا تو اس نے کفر کیا۔ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ تو بس دیکھیے خدمت میں آپ کی بات تمام ہوئی، انشاءاللہ اسی الحمد پر کوشش کریں گے کہ یہ آنے والے ایام اس عظیم الشان صورت کے نام پر یا اس کی آیتوں تک پہنچنے کا گنجائش، اگر چانس ٹائم مل جائے تو پھر انشاءاللہ آیتوں تک آئیں، ورنہ الحمد پر بحث ہوتے ہوتے ہی نکل جائے گی شاید۔ تواریخ جو شہادت کے ایام ہے اس میں ایک ہستی کا نام ہے ایسا جس کو پروردگار عالم نے ہے میم دال کی روح پر رکھا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ مضمون آپ کی خدمت میں طے کیا۔ کل آنے والی تاریخ شہادت کی شب ہے، اور گزری ہوئی تاریخیں بھی شہادت کے ایام تھے، تو ہم اس برس کے مصائب کا آغاز خدمت میں آپ کی اسی ذات مقدس کی مصیبت کے کچھ جملے عرض کریں گے جس کی شہادت کی ابھی تاریخ گزری ہے۔ لیکن ایک پہلو ہے اس میں ایسا عجیب سا پہلو کہ جس میں انسان کو رونے کے لیے پہلے اس کے سینے میں باپ کا دل ہونا پڑتا ہے۔
تو جہاں جہاں موقع ملا ہم نے عرض کیا، اب آپ کی خدمت میں بھی، اپنے بھائیوں کی خدمت میں یہاں یہی بیان کرتے ہیں۔ فضائل اور مصائب اہل بیت اطہار کا ذکر کوئی تحریر نہیں ہے جسے کوئی پڑھ کر سمجھ لے، کوئی تقریر نہیں ہے جسے کوئی سن کر سمجھ لے، بلکہ ان کے ذکر کو سمجھنے کے لیے انسان کو ایک طبیعت میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ جب تک اس کی زندگی میں وہ مزاج نہیں پایا جاتا تب تک نہ اسے فضائل سمجھ میں آ سکتے ہیں نہ مصائب سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ویسے ہی اگر کوئی مصائب زینب پر رونا چاہتا ہے تو پہلے اسے اپنی بیٹی کے لیے بے انتہا چاہنے والا باپ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اگر اس کے سینے میں باپ کا دل ہو تبھی تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اگر بیٹی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے باپ کے دل پر کیا گزر جاتی ہے۔ منظر یہ کوفے کے دروازے کا، کوفے کے بازار کا خدمت میں رکھ رہے ہیں، اس کا استعمال کریں۔ ہوا کیا کہ جب مولا کائنات نے جنگ جمل کے بعد کوفے کو اپنا دارالحکومت قرار دیا اور مدینے سے ہجرت کر کے کوفے کی طرف آ گئے، اور کوفے میں دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، منبر کوفہ سے بے مثل و بے نظیر خطبات بیان ہونے لگے۔ کوفے والے دیکھتے دیکھتے علم علی سے فیض حاصل کرنے لگے۔ تو ان دنوں میں کوفے کی خواتین نے مولا کائنات کی خدمت میں ایک التجا کی، انہوں نے کہا کہ یا علی، کوفے کی جو خواتین ہیں وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر انہیں کوئی سوال پیدا ہو جائے یا اگر وہ کوئی چیز سیکھنا چاہے تو ان کے لیے کوئی ایسا راستہ فراہم فرمائے جس کے ذریعے سے وہ بھی دین الہی کو سیکھ لے۔ مولا کائنات نے اس التجا کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری اس خواہش کو، اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مولا نے ارادہ کیا اپنی بیٹی کو مدینے سے کوفہ بلانے کا، اور اسی ارادے سے حسن و حسین کو، عباس کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو مدینے بھیجا، یہ کہہ کر کہ جاؤ، جا کر اپنی بہن کو لے کر آؤ۔ لیکن لے کر آنے کے بعد کوفے میں داخل نہ ہو جانا، دروازے پر میرا انتظار کرنا، پہلے مجھے خبر پہنچا دینا کہ تم لوگ کوفے تک آ گئے ہو، اور پھر مجھے اطلاع پہنچانا، تو میں خود آؤں گا اور آ کر اپنی بیٹی کو کوفے میں لے کر آؤں گا۔ حسن و حسین نے، عباس نے، علی کے بیٹوں نے جیسے مولا کائنات نے کہا ویسے ہی کیا۔ مدینے پہنچے، اپنی بہن کے سامنے مولا کائنات کی اس بات کو رکھا۔ بہن نے کہا کہ بابا نے یاد کیا ہے تو چلیں۔ سب مل کر کوفے کی طرف آئے۔ جب کوفے کے دروازے تک پہنچ گئے تو کاروان رک گیا۔ تو جب شہزادی نے دریافت کیا رکنے کا سبب کیا ہے تو حسنین نے کہا کہ بابا نے کہا تھا کہ دروازے پر پہنچ کر رک جائیں، انہیں اطلاع پہنچائے اور وہ آئیں گے آپ کا استقبال کرنے کے۔ اب وہ شان و شوکت سے زینب کا کوفے میں داخل ہونا کہ جہاں حاکم کوفہ خود زینب کے استقبال کے لیے آ رہا ہو، کائنات کا امیر استقبال زینب کے لیے آ رہا ہو، یہ شان و شوکت کی عجب منظر تھا یہ۔ لیکن یہ 61 ہجری نہیں تھی، اسی لیے آسمان نے زینب کی شان و شوکت کو دیکھا تھا۔ لیکن روز عاشور کے بعد جو اسی شہزادی کا کوفے میں داخلہ ہوا تو آسمان و زمین گریا کر رہے تھے، کیا یہ وہی ہستی ہے جس کے استقبال کے لیے کائناتوں کا امام آیا ہوا تھا؟ دروازے پر سب رک گئے، انتظار کرنے لگے مولا کائنات کے آنے کا۔ لیکن اب ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ تصور کریں، کیا آپ نے کبھی کسی ایسے باپ کو دیکھا ہے جو اتنا مظلوم ہو گیا ہو کہ وہ اپنی بیٹی کو بازار کی طرف سے لے کر جائے؟ یہ مصیبت علی کے حصے میں آئی تھی کہ جب سب انتظار کر رہے تھے تو دروازے پر پہنچے
اپنی بیٹی کا استقبال کیا، بیٹی نے اپنے بابا کو سلام کیا، اور کوفے میں داخل ہونے کو ہی تھے، ایک مرتبہ علی نے کاروان کو روکا، زینب کی محمل کے قریب آئے اور کہا کہ اے میری شہزادی ذرا محمل کے پردے کو ہٹانا۔ ایک مرتبہ زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا تو علی نے کہا کہ غور سے دیکھ لے زینب، یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ شہزادی نے ایک مرتبہ کوفے کے دروازے کو دیکھا اور کہا کہ بابا میں نے دیکھ لیا۔ پھر سے محمل پر پردہ ڈل گیا اور کاروان آگے بڑھا، کوفے میں داخلہ ہوا، اور جب گزر رہے تھے تو بازار کوفہ کے قریب سے ایک مرتبہ پھر سے علی نے کاروان کو روکا، پھر سے قریب آئے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ میری شہزادی ذرا محمل کے پردے کو ہٹانا۔ ایک مرتبہ زینب نے پردہ ہٹایا، علی نے کہا غور سے دیکھ لے زینب، یہ کوفے کا بازار ہے۔ یہ عمل ہونا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹی بے چین ہونے لگی اور کہا بابا کوفے کا دروازہ ہو یا کوفے کا بازار ہو، اس کی اطلاع آپ عباس کو دیجئے، حسن و حسین کو دیجئے، بھلا میں یہ جان کر کیا کروں کہ کوفے کا دروازہ کہاں ہے، کوفے کا بازار کیسا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سوال سنا، علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا کہ یہ سوال کا جواب تجھے مل جائے گا زینب، جب روز عاشور کے بعد، قتل حسین کے بعد تجھے کوفے میں لایا جائے گا تو تجھے اس روز اپنا یہ غریب بابا یاد آئے گا کہ آخر علی کے اس حکمت کے پیچھے مراد کیا تھی۔ عاشور کا روز گزرا، زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، بے مخنہ و چادر ہوئی، نو کے نیزہ پر سر حسین بلد، بہن کی نگاہ بھائی کے کٹے ہوئے سر پر پڑتی جاتی تھی۔ اس طرح جب کوفے کا دروازہ سامنے آیا تو زینب کو وہ دن یاد آ گیا کہ جب علی نے کس شان و شوکت سے کوفے میں استقبال کیا تھا۔ آج زینب کی مظلومی و غربت کا عالم یہ ہے کہ ایک چادر کے لیے سوالی بنی ہوئی، رسیوں میں گرفتار بازاروں اور درباروں سے گزر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے۔ خدا بندہ بچا ڈالا تیرا اسلام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے۔ سخی شبیر نے سر دے کے کربل میں فتح پائی، سخی شبیر نے سر
دیکھے کربل میں فتح پائی، فتح اپنی خطابت سے کیا ہے شام زینب نے جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے۔ علی اکبر کے صدقے کر دیا نو محمد کو، علی اکبر کے صدقے کر دیا نو محمد کو، لیا نہ پھر کبھی بیٹوں کا اپنے نام زینب نے جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے۔ خدایا اب تیرے اسلام کو خطرہ نہیں کوئی، خدایا اب تیرے اسلام کو خطرہ نہیں کوئی، کہ تیرے دین کا بازو لیا ہے تھام زینب نے جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے۔ یہ ماتم داریاں چلتی رہے روزے قیامت تک، یہ ماتم داریاں چلتی رہے روزے قیامت تک، عزاداروں کے ذمے ہے لگایا کام زینب نے جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے۔ بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے۔ جاؤں گی اب مدینہ، جاؤں گی اب مدینہ، چہلوں تیرا منا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے۔ امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے، جی بھائی کہ میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے، روئے گی آج زینب فرش عذاب بچھا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے۔ کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی، بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین
بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا شادی بچا سجاد اور باقی دیں گے گواہی میری کھائے ہے تازیانے بنتے علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے